اگر دودھ پینے والا بچہ ماں کی گود میں پیشاب کرے وہ بیٹا ہے، اور بدن میں پیشاب نہیں لگا، کپڑے میں پیشاب ہے، تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مٹھی پانی لیا مارا، 2 مٹھی پانی لیا مارا، گار لیا جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بیٹا اگر پیشاب کرے، دودھ پیتا بچہ، امام شافعی فرماتے ہیں۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں کی گود میں پیشاب کرے، باپ کی گود میں پیشاب کرے، اور بدن میں پیشاب نہ لگے، صرف کپڑے ہی میں پیشاب ہے، پھر بھی 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، داغ دھبے چھوڑانے پڑیں گے، بدبو نکالنی پڑے گی، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ دیکھیے نقطہ، بیٹا پیشاب کرے محنت نہیں ہے، تھوڑی سی محنت میں کپڑا پاک، بیٹی پیشاب کرے دنیا بھر کی مصیبت، موٹا موٹی پاک کرنے سے کپڑا پاک نہیں، کپڑا اتارنا پڑے گا۔ دیکھیے کتنی محنت۔ پالن حقانی نے یہاں سے نقطہ نکالا، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ پالن حقانی نے فرمایا جس طرح بیٹے کی پیشاب کو پاک کرنے میں محنت نہیں ہے، اسی طرح بیٹے کی تعلیم پر زیادہ محنت نہیں ہے۔ جس طرح بیٹی کے پیشاب کرنے میں زیادہ محنت ہے، اسی طرح بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم پر محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ نے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ساس ہوگی۔ مرد پڑھتا ہے اکیلا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے۔ سچ ہے۔ ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیچ میں بچہ کھڑا ہے۔ ماں مسلمان ہے، باپ مسلمان نہیں ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا کلمہ پڑھ لے، میری طرح مسلمان ہو جا۔ باپ کہہ رہا بیٹا بھول سے کلمہ مت پڑھنا، جیسے میں مسلمان نہیں تم بھی مسلمان مت ہونا۔ بیٹا کبھی ماں کو دیکھ رہا، کبھی باپ کو دیکھ رہا، کبھی ماں کو دیکھ رہا، کبھی باپ کو دیکھ رہا۔ ماں کا جادو چل گیا، بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی کے پاس باپ آیا، بیٹی نے بستر سمیٹ لیا، یوں سمیٹ کر کے یوں ادھر رکھ دیا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی میں آیا تمہارے گھر پہ، تم نے مجھے بیٹھنے کے لیے بستر نہیں سمیٹا، کھولا تم نے سمیٹ دیا۔ یہ بتاؤ کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ کہا کہ ابا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ رسول اللہ کے دشمن ہو، اس بستر کے لائق آپ نہیں ہو، اس لیے سمیٹ کر کے ادھر رکھ دیا۔ باپ کے دل پر ایسی چوٹ پڑی، جو باپ اسلام کا دشمن تھا اسلام کو طلب کرنے لگا، اور طلب میں اللہ نے اسلام کی دولت سے بالا مال فرما دیا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ جیسے ہی شادی ہوئی، بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی کیلنڈر ہی نہیں چھپا۔ اب یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ بہن کو خبر ہوئی، جلدی جلدی آئی، کہا بھائی صاحب کیا ارادہ ہے؟ جوان ہو، اللہ نے ساتھ نہیں دیا زندگی، بیوی تمہاری گزر گئی، ساتھ نہیں دیا، لیکن تمہارا ارادہ کیا ہے؟ دوسری شادی کرو گے؟ تو کہا نہیں کروں گا۔ کہا نہیں یہ غلطی مت کرنا، تم جوان ہو، دوسری شادی کر لو، تمہاری بہن کو پتہ ہے، تمہیں مشورہ دے رہی ہے، بہن کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، تم کو بتا رہی ہے دوسری شادی کرو، شوق سے کرو، اگر تم کو نیک اولاد ہوگی اور پھر وہ نیک کام کرے گی تو تمہاری اولاد کی ہر سانس کے بدلے تمہیں اللہ صدقہ جاریہ کا ثواب دے گا، صدقہ جاریہ عطا فرمائے گا۔ اب جس بھائی کا ارادہ بدل گیا، انہوں نے شادی کر لی۔ ایک آخری نمونے پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہارون رشید حجاج بن یوسف کا دربار ہے، ایک عورت روتی ہوئی آئی، فریاد کیا کہ میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، میری فریاد ہے کہ تینوں کو چھوڑ دو۔ حجاج نے کہا میرے کٹر دشمن ہیں، میں تینوں کو چھوڑ نہیں سکتا، ایک کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، میرا آخری فیصلہ ہے۔ تم کو 5 منٹ کا ٹائم دیا، جس کو چاہو چھوڑا لو، جن کو چاہو موت کے حوالے کر دو۔ اب اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا۔ کیا فیصلہ لیا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ تاریخ میں بہن کا کتنا بڑا کردار ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہن پر ستم کرنے والے ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہن پر ستم مت کیجیے، کرم کیجیے، اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا۔ اس بہن نے کہا اے حجاج، تم نے مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیا ہے، ایک کو بچانا ہے، 2 کو موت کے حوالے کرنا ہے، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔
بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے حیرت سے پوچھا، ہے عورت تو نے بیٹے کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا، اس کا کیا راز ہے؟ تم نے بھائی کو بچایا، شوہر کو نہیں بچایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس عورت کا جواب سنی۔ اس نے کہا میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھ کو شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوا مجھ کو بیٹا مل جائے گا، لیکن ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ تو مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اسکول ہے، اس میں بحالی چل رہی ہے، زنانہ اسکول ہے، لیڈیز کی بحالی چل رہی ہے۔ 7 لڑکی امتحان دینے کے لیے آئی۔ پہلا سوال پوچھا گیا کہ اسلام کے 5 رکن کیا ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسرا سوال پوچھا یہ بتاؤ مسلمانوں کے 5 ملک کون کون سے ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسرا سوال آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ، کسی نے جواب نہیں دیا۔ چوتھا سوال آیا تم یہ بتاؤ کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور آخری سوال جس کا سب نے تسلی بخش جواب دیا، وہ کیا سوال تھا؟ فلمی 3 ہیرو کے نام بتاؤ، سب نے تسلی بخش جواب دیا۔ بادشاہ کی 4 بیوی تھی، بادشاہ کو معلوم کرنا تھا کہ پڑھی لکھی کون ہے، جاہل کون۔ تو بادشاہ بیوی کے پاس آ کر کے کہتا ہے صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، پڑھی لکھی ہے۔ دوسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی۔ بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے۔ تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اب آیا 1 نمبر کی جاہل کے پاس، پڑھی لکھی نہیں، اس کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہ کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ جیسے پتہ چلتا ہے پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، اس سے برابر پتہ چل رہا ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ نکل گیا تعلیم کے حوالے سے پیغام۔ پردے کے حوالے سے آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرد پائجامے سے، عورت پردے سے باہر ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک آدمی سیدھا کھڑا ہوا ہے اور ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہ کا شکر ہے وہ لنگی میں ہے، پائجامے نہیں۔ آخری پیغام بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ عورت جب چلتی ہے ننگے پیر، سڑک سے گزرتی ہے، اس کے پیر کا نشان اس سڑک کے اوپر آ گیا۔ پیچھے سے ایک مرد آ رہا تھا، جہاں اس کے پیر کا نشان پڑا اسی پر اس نے اپنا پیر رکھ دیا۔ شیطان اس عورت کی محبت اور کشش اس مرد کے دل میں داخل کر دیا۔